بھی ایک غذا ہے. روح نور ہے اور اس کی غذا بھی نورانیت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو روح کے بارے میں بتایا کہ روح اللہ کے حکم سے بنتی ہے، یہ نور ہے اور اس کی غذا نورانیت ہے، یعنی قرآن کی تلاوت یہ روح کی غذا ہے، قرآن مجید پڑھنا یہ روح کی غذا ہے، نماز ادا کرنا یہ روح کی غذا ہے. تو وہ پوچھتے تھے عرب کے لوگ کہ جسم تو ہمیں نظر آتا ہے، جسم کی غذا بھی نظر آتی ہے، تو ایسے روح ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ عرب کے لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ تمہارے اندر پوشیدہ ہے، وہ نظر آنے والا ہے. تو اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کی روح خوبصورت نہیں ہو جاتی، طاقتور نہیں ہو جاتی، تو وہ جس جسم کی سواری پہ اس کی روح سوار ہے نا، وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جس سواری پہ سوار ہے وہ سوار لاغر ہے اور سواری طاقتور ہو گئی. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے نورانیت کا اہتمام فرمایا، عبادات کا. اب دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوچئے کیا وہ قرآن کے وزن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ قرآن تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھائے پھرتا ہے، قرآن تو ایک 15 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کیے پھرتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں، وہ قرآن کے وزن کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن کا جو نور ہے، جو روح کی غذا ہے. اور میں تم جب قرآن پڑھتے ہو تو ایسے سمجھا کرو کہ رب تم سے باتیں کر رہا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو پھر میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تب میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ قرآن کے اندر جو نورانیت ہے ہم نے اس کو محسوس کرنا، یہ ہماری روح کی غذا ہے. نماز رسمن تو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن جو نماز کی چاشنی ہے، جو ہماری روح کی غذا ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ پائے. بہترین نماز جس کے اندر آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے اپنی بات عرض کرتے ہیں اور اس کی نورانیت کو محسوس کرتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس کے جسم پر سفید لباس تھا اور سیاہ بال تھے اس کے، بڑا خوبصورت نورانی چہرے والا شخص تھا. اس کے اوپر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے. جنہوں نے بخاری و مسلم پڑھی، یہ تقریباً پہلی حدیث مبارکہ ہے، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. تو اس نے آ کر کچھ سوالات کیے حضور سے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. جب حضور اس کے سوالوں کا جواب دیتے تھے تو وہ خود ہی کہہ دیتا تھا کہ آپ نے سچ فرمایا. عجب سائل ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے. پھر جب اس نے آخر میں سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے اخلاص کیا ہے، جس بات کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، نورانیت اور روحانیت کی طرف. اس نے سوال کیا حضور یہ بتائیے کہ اخلاص کیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو ایسا تصور کرو کہ انک تراہ، تم ایسا تصور کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنے لیول کا تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ تو سوچو وہ تمہیں دیکھ رہا. جب ہم اس طرح عبادت کریں گے تو پھر ہماری روح کو سکون ملے گا. پھر جب انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے 2 قسم کے علوم چلے. ایک علوم باللسان جو شریعت کے احکام ہیں، اور ایک ہے علم بالقلب، اسے روحانیت کہتے ہیں، جو قلب مصطفیٰ سے پہنچا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، اور ایسے یہ سلسلہ چلتا آ رہا. تو اس علم کو آج حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس علم کو ہم حاصل نہیں کرتے تو مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیے کہ اس وقت جب تک یہ علم یعنی روحانیت کا علم صحابہ کرام کے پاس موجود تھا تو شیر خدا نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اوپن کیا. آپ بتائیں کہ کتنا طاقتور پہلوان، کتنے لوگ اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے. وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ یہ روح کی طاقت.